سب سے بدصورت کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کسی کے ماضی کو سامنے لانا ہے جب کہ وہ بدل گیا ہو۔ ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بیوقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں، کیونکہ ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے اور نہ آپ کے دماغ میں ہے، بلکہ ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ بہترین انسان بننے کے لیے مشکلات کے وقت غصہ کے بجائے صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین و خوبصورت ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کے رنگ سے خوبصورت اور حسین زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ عورت کی فطرت میں بے وفائی نہیں ہوتی، اور جو بے وفائی کرتی ہے وہ عورت نہیں ہوتی۔ زندگی تمہیں وہ نہیں دے گی جو تم چاہتے ہو، زندگی تم کو وہ دے گی جس کے تم قابل ہو۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو، جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ صبر اور قدر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ بس وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوں۔ کبھی کبھی خود کے لیے بھی سوچا کرو، کیونکہ حیثیت کے اس زمانے میں خیریت کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ دنیا بہت بلاکڑ ہے، یعنی اتنا ہی یاد رکھتی ہے جتنے میں ان کا مطلب نکل جائے۔ لوگوں کے لیے سب کچھ کر کے دیکھو، مگر جب ان کا کام آپ سے پورا ہو جائے تو آپ کو ایسے بھول جائیں گے جیسے کبھی جانتے ہی نہیں تھے۔ کسی سے روٹھنا ہو تو سوچ سمجھ کر روٹھنا، کیونکہ آج کل منانے کا نہیں، چھوڑ کر جانے کا رواج ہے۔ جو لوگ چالاک بن کر دوسروں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، یقین کرو وہ ایک دن خود بخود کھلونا بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سکون اور خوشی کہیں اور ہے، آپ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو آپ ان تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی رہتی ہے، نہ حسن، نہ روب دبدبا اور نہ شان و شوکت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، جب وہ محبت کر سکتا ہے، لباس اتروا سکتا ہے، تو پھر وہ سب کے سامنے اپنا بھی سکتا ہے، نکاح بھی کر سکتا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ محبت کا اظہار ہی تب کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔
نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تم کو سمجھے گا۔ میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ بہت کچھ سدنا اور سہنا پڑتا ہے جب قسمت اور حالات دونوں خراب ہوں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ تم دوسرے کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہے۔ جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مہمان ہوتی ہیں، اور جہاں رخصت ہوتی ہے وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہے، مگر مقدر کی کوئی گارنٹی نہیں۔ مرد جتنا بھی انا پرست کیوں نہ ہو، لیکن عورت کی ایک چیز جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ ہے عورت کی خاموشی اور نظر اندازی۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، جو گھر اللہ کو پسند ہو بس وہاں ہوتی ہیں۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شکر گزار بنو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ دنیا پیسے والوں کی چمچہ گیری کرتی ہے، ورنہ رشتہ دار تو بہکاریوں کے بھی ہوتے ہیں۔ جب رزق میں تنگی ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دیا۔